بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دلالت کی قسمیں، یہاں پر لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے قسمیں بیان کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں، یعنی لفظ اپنے معنی پر جو دلالت کرتا ہے اس اعتبار سے بھی لفظ کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، نمبر 4 اقتضاء النص۔ سب سے پہلے عبارت النص، لفظ جس معنی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے وہ عبارت النص ہے، یعنی وہ کلام جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے اور اس کلام سے وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ معنی اس معنی کے اعتبار سے لفظ اس معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اس لفظ کو عبارت النص کہتے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے تو اس مقصد کے اعتبار سے اس لفظ کو عبارت النص کہتے ہیں۔ نمبر دو اشارت النص۔ اشارت النص وہ معنی ہے کہ جو لفظ سے معلوم ہوتا ہو لیکن وہ کلام وہ لفظ اس معنی کے لیے لایا نہ گیا ہو، اس کلام سے یا اس لفظ سے وہاں پر وہ مقصود نہ ہو لیکن اس لفظ سے وہ بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ تو عبارت النص وہ معنی ہے جو لفظ جس معنی کے لیے لایا گیا ہے، یعنی وہ مقصد جس کے لیے وہ معنی جس کے لیے وہ لفظ لایا گیا ہے تو اس اعتبار سے وہ لفظ عبارت النص ہے، اور وہ معنی جو لفظ سے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کلام اس مقصد کے لیے نہیں لایا گیا تو اس معنی کے اعتبار سے وہ لفظ اشارت النص ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور یہ ان کے لیے ہے جو اپنی مرضی سے دودھ پلائے، اور دودھ پلانے والیوں کا جو خرچہ ہے اور ان کے جو کپڑے ہیں یہ معروف طریقے سے ان کا جو خرچہ ہے یہ اس بچے کے باپ پر ہوگا۔ وعلی المولود لہو، جس کے لیے وہ بچہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس بچے کا جو والد ہے اس پر لازم ہے رزقہن، دودھ پلانے والیوں کا خرچہ، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی جن کی جتنی اجرت بنتی ہے یا جتنے عام طور پر ان کی کپڑے وغیرہ بنتے ہیں اس اعتبار سے معروف طریقے سے دیا جائے گا، حد سے زیادہ یا حد سے کم یہ درست نہیں ہے، مناسب جو بھی ان کی مناسب ہو وہ ان کو دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف کہ بچے کے والد پر یہ ذمہ داری ہے کہ دودھ پلانے والیوں کا خرچہ اور ان کے کپڑے اس کے ذمے ہیں۔ اگر وہ ماں خود ہی پلا رہی ہے تو ماں کا جو ہے کپڑے وغیرہ یا ضرورت سے زائد پھر ان کو دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی دوسری عورت رکھی ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو اس کا خرچہ اور اس کے کپڑے وغیرہ یہ ساری ذمہ داری باپ پر ہوگی بچے کے۔ تو یہ آیت اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے، یہ آیت، یہ الفاظ قرآن مجید کی یہ آیت اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کا سارا خرچہ جو ہے کپڑوں وغیرہ کپڑوں کا اور اس کے علاوہ دیگر جو خرچہ ہے وہ بچے کے باپ پر ہوگا، اس کے والد پر ہوگا۔ لیکن اس آیت میں ایک لفظ اور ہے جس سے ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے، فرمایا وعلی المولود لہو، جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی بچہ لہو جس کا بچہ ہے اس کے ذمے اس کا قرضہ، اس کا جس کا بچہ ہے اس کے ذمے لازم ہے کہ دودھ پلانے والیوں کو خرچہ بھی دے اور کپڑے بھی دے۔
وعلی المولود لہو، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ اس کے والد کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے لیے بچہ ہے۔ تو علی المولود لہو سے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بچے کا جو نسب ہے یہ والد کی طرف سے ثابت ہوتا ہے۔ بچے کی جو خاندان کا سلسلہ چلتا ہے، شجرہ نسب جو چلتا ہے اور جو نسب ثابت ہوتا ہے وہ والد کی طرف سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ماں الگ خاندان کی ہے اور والد الگ خاندان کا ہے، تو بچہ اس خاندان سے ہوگا جو والد کا خاندان ہے، یعنی بچے کا جو نسب ہے وہ والد سے ثابت ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کلام اس کے لیے نہیں لایا گیا کہ بچے کے نسب کو بتایا جائے، یہ کلام اس لیے لایا گیا کہ دودھ پلانے والی عورت کا جو خرچہ ہے وہ والد کے ذمہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان الفاظ سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس کا بچہ ہے اس پر خرچہ ہے، تو جس کا بچہ ہے قرآن کہتا ہے کہ والد کا بچہ ہے، یہ اپنے باپ کا، کیونکہ نسب اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ بچہ جو ہے اس کا نسب والد سے ثابت ہوگا۔ تو اب یہ آیت اس اعتبار سے کہ بچے کے والد پر دودھ پلانے والی عورت کا خرچہ اور اس کے کپڑے ہے، اس اعتبار سے یہ عبارت اور یہ آیت جو ہے یہ عبارت النس ہے، اور اس اعتبار سے کہ بچے کا جو نسب ہے وہ والد سے ثابت ہوگا، اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے اشارت النس ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت اس لیے لائی گئی ہے قرآن مجید میں، اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ والد پر جو ہے دودھ پلانے والی عورت کا خرچہ اور اس کے کپڑے ہے، اس لیے یہ آیت لائی گئی ہے، تو اس اعتبار سے یہ عبارت النس ہے۔ اور ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بچے کا جو نسب ہے وہ والد سے ثابت ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ اشارت النس ہے۔ اس لیے کہ یہ کلام اور یہ آیت اس لیے نہیں لائی گئی کہ بچے کے نسب کو ثابت کیا جائے کہ بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا، لیکن ان الفاظ سے خود بخود یہ بات ثابت ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس اعتبار سے کہ بچے کا نسب والد سے ثابت ہوگا، اس اعتبار سے یہ آیت اشارت النس ہے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کتاب کو فرماتے ہیں دلالت کی قسمیں، لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: عبارت النس نمبر 1، نمبر 2 اشارت النس، نمبر 3 دلالت النس، نمبر 4 اقتضاء النس۔ عبارت النس وہ لفظ جس معنی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے تو وہ معنی کے اعتبار سے وہ لفظ عبارت النس ہے۔ اشارت النس جو معنی لفظ سے معلوم ہو لیکن کلام اس کے لیے لایا نہ گیا ہو تو وہ اشارت النس ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا ہے یعنی بچے کا جو والد ہے اس کے ذمہ لازم ہے رزقهن، دودھ پلانے والی عورتوں کا رزق، ان کا خرچہ، وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کے کپڑے، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی جو مناسب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ باپ پر ہے، باپ پر واجب ہوگی، لیکن باپ کو مولود لہو کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بچوں کا جو نسب ہے وہ باپ سے ثابت ہوگا نہ کہ ماں سے، پس باپ پر اجرت رضاعت کا واجب ہونا اس آیت کا عبارت النس ہے، اور بچوں کا باپ کی طرف منسوب ہونا یعنی نسب باپ سے ثابت ہونا اس آیت کا اشارت النس ہے۔ نمبر 3 دلالت النس۔ دلالت النس وہ حکم ہے جو نص میں مذکور نہ ہو لیکن نص میں اور کلام میں غور و فکر کے بغیر وہ بات سمجھ میں آتی ہو، یعنی وہ حکم جو الفاظ میں یا قرآن مجید کی آیت میں یا کلام میں تو ذکر نہ کیا گیا ہو لیکن اس کلام سے وہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہو، بغیر غور و فکر کے بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہو، تو اس بات کو دلالت النس کہتے ہیں۔ کسی کلام سے اگر کوئی بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی حکم خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے بغیر غور و فکر کے، اور وہ حکم واضح طور پر الفاظ میں موجود بھی نہیں ہے لیکن اس کلام سے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس حکم کو اور اس معنی کو دلالت النس کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا اور نہ ان کو ڈانٹنا، اور ان کے سامنے بہترین بات کرنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔
اب اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ والدین کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اس آیت میں یہ بات کہیں پر بھی مذکور نہیں ہے کہ والدین کو گالی دینا یا ان کو مارنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بات مذکور نہیں ہے، یہ بات ذکر نہیں کی گئی۔ لیکن ہر وہ بندہ جو اس کلام کو پڑھے گا، قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب والدین کے سامنے اف کرنا جائز نہیں ہے تو والدین کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے اور والدین کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو والدین کو گالی دینے سے کی ممانعت یا والدین کو مارنے کی ممانعت اس آیت میں مذکور نہیں ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے اور اس آیت کے معنی کو سمجھنے سے یہ بات خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کہ والدین کو گالی دینا جائز نہیں ہے، ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب اف کرنا جائز نہیں ہے تو مارنا اور گالی دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے کہ والدین کو گالی دینا اور والدین کو مارنا جائز نہیں ہے، اس اعتبار سے قرآن کی یہ آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ یہ آیت دلالت النص ہے، یعنی اس آیت کے دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین کو گالی دینا، ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اس آیت میں کہیں پر بھی یہ بات مذکور نہیں ہے، یہ حکم مذکور نہیں ہے، اس آیت میں صرف اتنا ہے کہ اف کہنا جائز نہیں ہے، تو یہ تو عبارت النص ہے کہ اف کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اس آیت کی دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین کو گالی دینا اور مارنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر کس ناکس جو اس کلام کو پڑھے گا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی بغیر غور و فکر کے کہ جب اف جائز نہیں ہے تو گالی دینا اور مارنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں دلالت النص وہ حکم ہے جو نص میں مذکور نہ ہو مگر وہ اس سے بلا غور و فکر کے سمجھ میں آتا ہو، یعنی نص سے وہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہو بغیر غور و فکر کے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ ان میں سے عندك الكبر احدهما ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف تو ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما اور نہ ان دونوں کو ڈانٹنا، وقل لهما قولا کریما اور ان کے سامنے بہترین بات کرنا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے سے منع فرمایا ہے، لیکن والدین کو گالی دینے کا کوئی ذکر نہیں کیا، مگر ایک عامی شخص بھی یعنی ان پڑھ شخص بھی اس آیت کو سنے تو وہ بھی کہے گا کہ والدین کو گالی دینا بھی جائز نہیں، یہی اس آیت کا دلالت النص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اف کہنا جائز نہیں تو گالی تو بڑی دور کی بات ہے، گالی تو بالکل بھی جائز نہیں۔ نمبر 4 اقتضاء النص۔ اقتضاء النص کسی کلام میں ایسی زیادتی کرنا، ایسی زیادتی کو کہتے ہیں، کسی نص میں کسی کلام میں ایسی زیادتی کو کہتے ہیں کہ اس زیادتی کیے بغیر وہ کلام درست نہ بن سکے۔ کسی کلام میں کسی نص میں ایسی زیادتی کہ اس زیادتی کے بغیر وہ کلام درست نہ ہو سکے تو اس زیادتی کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کہ حرمت علیکم المیتہ، آپ پر مردار حرام ہے، والدم خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اس آیت کے ظاہری معنی کو اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، تو یا کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ آپ پر حرام ہے۔ تو حرام کا مطلب تو یہ بنا کہ ان کا نام لینا بھی حرام ہے، ان چیزوں کو چھونا بھی حرام ہے، ان چیزوں کو کھانا بھی حرام ہے، ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی حرام ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لفظ عقل محذوف نکالنا پڑے گا۔ حرمت علیکم اکل المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آپ پر حرام ہے کیا؟ مردار کھانا، والدم اور خون کا پینا، اور اسی طرح خنزیر کے گوشت کا کھانا، یہ آپ پر حرام ہے۔ تو یہاں پر لفظ عقل کو ہم نے محذوف نکالا اور لفظ عقل کی زیادتی کر دی، لیکن
یہ ایسی زیادتی ہے، اگر یہ زیادتی ہم نہ کریں تو اس کلام کا معنی درست نہیں بنتا، صحیح نہیں بنتا۔ اس لیے کہ پھر ایسی صورت میں تو بات یہ بنتی ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی حرام ہے، حالانکہ یہ بات اور یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید خود ذکر کر رہا ہے۔ تو اس لیے لفظ عقل کی ہم نے زیادتی نکالی۔ تو اقتضاء النص کہتے ہیں ایسی زیادتی کو کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے۔ تو لفظ عقل کی زیادتی اگر ہم یہاں پر نہ نکالیں تو یہ کلام درست نہیں بنتا، لیکن جب ہم لفظ عقل کی زیادتی نکالتے ہیں، لفظ عقل جہاں محذوف مانتے ہیں، تو معنی خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے کیا؟ ای اکل المیتۃ، مردار کھانا، ودم اور خون پینا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت کھانا، تو خود بخود معنی واضح ہو جاتا ہے، تو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اقتضاء النص، نص میں ایسی زیادتی کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے۔ اقتضاء النص، نص میں ایسی زیادتی کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے، اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آپ پر حرام ہے مردار اور خون اور خنزیر۔ اس آیت میں المیتہ سے پہلے لفظ عقل کا مقدر لفظ عقل کو مقدر ماننا پڑے گا، یعنی ان چیزوں کا کھانا تم پر حرام کیا گیا ہے، یعنی کھانا مقصود ہے اس آیت میں، کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ آپ کلیتاً ان چیزوں کو حرام قرار دے، ان کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ تو اس لیے لفظ عقل کو مخصوص ماننا پڑے گا، مقدر ماننا پڑے گا، اور اس زیادتی سے یہ کلام درست بنے گا۔ تو اس لیے ایسی زیادتی جس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ عقل کا مقدر ماننا یہ اقتضاء النص ہے اس کلام کا۔ تمرین، عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف کرے۔ نمبر 2، بتاؤ کہ اس آیت کا عبارت النص کیا ہے اور اشارت النص کیا ہے۔ یہ آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت کا اشارت النص کیا ہے اور عبارت النص کیا ہے۔ نمبر 3، دلالت النص اور اقتضاء النص کی تعریف کرے۔ نمبر 4، دلالت اور اقتضاء النص، یعنی دلالت النص اور اقتضاء النص دونوں کی ایک ایک مثال دے۔ دلالت کی 4 قسموں کا بیان، یہ انہی 4 قسموں کا بیان ہے جو آپ نے ابھی پڑھی، یعنی اشارت النص، عبارت النص اور دلالت النص، اقتضاء النص۔ یہاں سے صرف حکم بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کریں گے کہ اگر ان 4 دلالتوں میں، ان 4 قسموں میں اگر آپس میں تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ دلالت کی ان 4 صورتوں سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، یعنی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، ان سے مختلف احکام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اشارت النص جیسے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نسب جو ہے والد سے ثابت ہوتا ہے بچے کا، اور اسی طرح عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ والد پر ان عورتوں کا خرچہ بھی ہے اور کپڑے بھی ہیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اسی طرح والدین کو گالی دینا، مارنا یہ جائز نہیں ہے، دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اور مردار کھانا اور خنزیر کھانا اور خون پینا یہ اقتضاء النص سے ثابت ہوا۔ تو ان دلالتوں سے، ان کی یہ 4 صورتوں سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، اور یہ قیاس پر مقدم ہے، یعنی اگر قیاس میں اور کسی دلالت میں اشارت النص ہو، عبارت النص ہو، اقتضاء النص ہو یا عبارت النص ہو، تو قیاس میں اور ان میں اگر تعارض آ جائے تو ان کو ترجیح حاصل ہوگی قیاس کے مقابلے میں۔ قیاس کا اگر کسی بھی دلالت کے ساتھ تعارض آ جائے کہ دلالت سے کوئی ایک حکم ثابت ہوتا اور قیاس سے دوسرا حکم، تو ایسی صورت میں دلالت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ان صورتوں کا، عبارت النص اور اشارت النص وغیرہ کا اگر آپس میں تعارض آ جائے تو ایسی صورت میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان اگر تعارض آ جائے
تو ایسی صورت میں عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح حاصل ہوگی، یعنی عبارت النص اور اشارت النص میں اگر تعارض آ جائے تو عبارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی اشارت النص پر، اس لیے کہ عبارت النص کے لیے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کلام اس مقصد کے لیے لایا گیا تو لہٰذا اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اور اشارت النص تو یہ ہے کہ اس کلام سے وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس مقصد کے لیے وہ کلام لایا نہیں گیا، تو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی، تو عبارت النص کو اشارت النص کے مقابلے میں ترجیح حاصل ہوگی۔ اسی طرح اشارت النص اور دلالت النص کے درمیان اگر تعارض آ جائے تو اشارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی، اور اگر دلالت النص اور اقتضاء النص کے درمیان تعارض آ جائے تو دلالت النص کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اب یہاں پر آپ مثالیں ملاحظہ کیجئے۔ پہلی مثال کہ عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو تو عبارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کی صورت میں آپ پر قصاص فرض ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، یہ آپ پر فرض ہے یہ حکم۔ تو اس آیت کی عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یعنی قتل عمد اس کو کہتے ہیں، اگر کوئی قتل عمد کرے تو قتل عمد میں قصاص واجب ہوگا، یعنی قصاص فرض ہوگا، کیونکہ یہ آیت اس لیے لائی گئی ہے۔ تو یہ عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس آیت کی کہ کوئی اگر کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر تو اس پر قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، یہ حکم فرض ہے۔ یہ اس آیت کی عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسری جگہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 93 میں، فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالداً فیہا، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ رہے گا اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت رہے گی۔ اس آیت کے اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کیونکہ اس آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، یہ تو عبارت النص ہے، لیکن اس آیت کی اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے کسی مومن کو تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس آیت کی اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا پوری کی پوری یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا، یعنی قصاص واجب نہیں ہے۔ تو اس آیت کی اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قصاص واجب نہیں ہے قتل عمد میں، اور پہلی آیت کی عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے یعنی قتل عمد میں قصاص فرض ہے۔ اس آیت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے اشارت النص سے کہ قتل عمد میں قصاص فرض نہیں ہے بلکہ اس کی سزا جہنم ہے، اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور پہلی والی آیت کے عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں قصاص فرض ہے، جہنم بعد کی بات ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کے میں تعارض آ گیا، لیکن پہلی آیت میں عبارت النص سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قصاص فرض ہے، اور دوسری آیت کی اشارت النص سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قصاص ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی سزا جہنم ہے۔ تو دونوں میں تعارض آ گیا عبارت النص اور اشارت النص میں، تو کس پر عمل کیا جائے گا، کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ تو یہ بات پہلے بتائی کہ عبارت النص اور اشارت النص میں اگر تعارض آ جائے تو عبارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو پہلی آیت کی عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں قصاص فرض ہے، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو عبارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، تو عبارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہوگا، یہی قانون ہے کہ کوئی اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ دوسری آیت سے جو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، قصاص نہیں ہے، تو یہ اشارت النص ہے، لہٰذا اس اشارت النص پر عمل نہیں کریں گے۔
اور صرف دوسری آیت کے بھی عبارت النص پر عمل کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا، لیکن اگر توبہ کر لے تو الگ بات ہے۔ دوسری مثال کہ اشارت النص اور دلالت النص میں تعارض آ جائے تو اشارت النص کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 92 میں کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، جو شخص اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، یعنی غلطی سے گاڑی لگ گئی یا کسی اور طریقے سے غلطی سے اس کے ہاتھ سے کوئی مومن مر جائے، کوئی شخص اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی دیت، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرے گا قتل کرنے والا، اور پوری دیت دے گا مقتول کے گھر والوں کو، الا یصدقوا، ہاں اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دے، صدقہ کر دے تو الگ بات ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے عبارت النص سے کہ کوئی شخص اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام بھی آزاد کرے گا اور دیت بھی دے گا۔ تو اس آیت کی دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب قتل خطا میں، یعنی غلطی سے اگر قتل کر دے تو کفارہ لازم ہے، غلام آزاد کرے گا، تو قتل عمد میں تو بدرج اولا کفارہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب غلطی سے قتل کرے گا تو شریعت نے غلام آزاد کرنا اس پر رکھا ہے سزا کے طور پر، تو جو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہ تو سزا کا زیادہ حقدار ہے، لہٰذا اس پر بھی غلام آزاد کرنا ضروری ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایک مومن غلام آزاد کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ قصاص میں پھر اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس آیت کے دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب قتل خطا میں کفارہ ہے، غلام آزاد کرنا ہے، تو قتل عمد میں بھی ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت کے اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو پہلی آیت کے دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب ہے، اس لیے کہ قتل خطا میں جب ہے تو قتل عمد میں بھی ہوگا۔ اور دوسری آیت کی اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا ہے کہ جہنم میں رہے گا، کفارہ نہیں ہے۔ تو دوسری آیت کی اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے، اور پہلی آیت کے دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ ہے۔ اور جب دلالت النص اور اشارت النص میں تعارض آ جائے تو اشارت النص کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو اشارت النص دوسری آیت کا یہ ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اسی پر عمل کریں گے، قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت کا جو دلالت النص ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور قتل عمد میں کفارے کو ہم واجب نہیں جانیں گے۔ اور اسی طرح علماء نے اسی پر عمل کیا ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہے اور قتل خطا میں کفارہ واجب ہے۔ تو لہٰذا پہلی آیت کے دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ قتل عمد میں بھی کفارہ واجب ہو، اور دوسری آیت کی اشارت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہ ہو۔ اشارت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہ ہو، تو لہٰذا ہم دوسری آیت کی اشارت النص پر عمل کریں گے، کیونکہ پہلی آیت کے دلالت النص سے بات ثابت ہو رہی ہے، اور اشارت النص اور دلالت النص میں جب تعارض آ جائے تو اشارت النص کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور اشارت النص یہ ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہے، تو لہٰذا اشارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی دلالت النص کے مقابلے میں، اور لہٰذا یہی حکم ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہے اور قتل خطا میں کفارہ واجب ہے۔ اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ دلالت کی 4 قسموں کا بیان۔ دلالت کی ان 4 صورتوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں،
اور یہ قیاس پر مقدم ہے۔ البتہ تعارض کے وقت عبارت النص کو اشارت النص پر اور اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، آپ پر قصاص کو فرض قرار دیا گیا ہے قتل کی صورت میں۔ اس آیت کا عبارت النص یہ ہوا کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ اس آیت میں قتل مومن کی پوری سزا جہنم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کا اشارت النص یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قصاص واجب نہ ہو، تو پہلی آیت کی عبارت النص کو اس آیت کی اشارت النص پر ترجیح دی جائے گی اور یہی کہا جائے گا کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہے، اور دوسری آیت کی اشارت النص پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل عمد میں قصاص نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلی آیت کی عبارت النص پر عمل کر کے شریعت میں یہ حکم ہے اور فقہاء نے یہی حکم لکھا ہے کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہے۔ دوسری مثال کہ اشارت النص اور دلالت النص میں تعارض ہو، تو اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا اور دیت پوری کی پوری اس کے گھر والوں کو دی جائے گی، ہاں مگر اس کے گھر والے صدقہ کر دے، سورہ نساء آیت نمبر 92۔ اس آیت کا دلالت النص یہ ہے کہ قتل عمد پر بردرجہ اولا کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ اس آیت کا اشارت النص یہ ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہ ہو، کیونکہ قتل عمد کی سزا جہنم کو قرار دیا گیا ہے، اور جہنم اسی صورت میں واجب ہوتی ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ممکن نہ ہو۔ تو اس آیت کے اشارت النص کو پہلی آیت کے دلالت النص پر ترجیح دی جائے گی اور یہی کہا جائے گا کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں اور قتل خطا میں کفارہ واجب ہے۔ تمرین: دلالت کی 4 قسموں کا کیا حکم ہوگا؟ ان میں تعارض ہو جائے تو کس کو کس پر ترجیح ہوگی؟ کتاب میں مذکور مثال کے علاوہ اور مثالوں سے یہ بات سمجھائے۔ مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف اس سے کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں کسی ایک صورت کے لیے ایک حکم بیان کیا گیا ہے تو انسان خود بخود اس کے جو مخالف دوسری صورت ہے اس کے لیے کوئی دوسرا حکم تجویز کر دے تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ یعنی نص میں جس صورت کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہو، اس صورت کے علاوہ اس کی جو مخالف صورت ہے اس میں اس کے مخالف حکم کو ماننا، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ تو آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ شریعت نے کسی کام کے لیے ایک حکم بیان کیا ہے اور آپ خود بخود اس کام کے مخالف جو دوسری صورت ہے اس میں دوسرا حکم مان لے تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ یعنی ایک صورت کے لیے شریعت نے ایک حکم تجویز کیا ہے اور آپ اس کے مخالف جو دوسری صورت ہے اس میں اس حکم کا مخالف حکم خود بخود تجویز کر دے، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں کہ ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن، جس عورت کو آپ نے طلاق دی ہے اگر وہ عورت حاملہ ہو یعنی پیٹ سے ہو تو ایسی صورت میں ان عورتوں کا خرچہ شوہر پر ہوگا جب تک کہ ان کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، وضع حمل نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے تو حمل کی صورت میں طلاق دینے کے بعد اس حاملہ عورت کا خرچہ شوہر پر ہوگا، عدت کا جو خرچہ ہے وہ شوہر پر ہوگا جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے یہ حکم بیان کیا کہ مطلقہ عورت اگر حاملہ ہو تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو، جب تک وہ عدت میں رہے گی، اس وقت تک شوہر پر اس کا خرچہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے حکم بیان کیا۔ اب اس کے مخالف دوسری صورت میں ہم خود بخود حکم تجویز کر لیں
تو اس کی مخالف جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کا خرچہ خاوند پر واجب نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید نے بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ قرآن مجید نے جو حکم بیان کیا ہے یہ اس کے الٹ ہے. تو الٹ جو صورت ہے اس کے لیے ہم خود بخود کوئی حکم تجویز کر دیں تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں کہ مطلقہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کا خرچہ تو قرآن نے واجب قرار دیا ہے شوہر پر، تو لہٰذا اگر مطلقہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، تو لہٰذا ایسی صورت میں ہم خود کہتے ہیں کہ اس کی مخالف صورت ہے، لہٰذا اس میں خرچہ واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا قرآن بیان کرتا. تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. تو یہ مفہوم مخالف قرآن اور حدیث میں ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک حجت نہیں ہے. عام لوگوں کے کلام میں حجت ہے لیکن قرآن اور حدیث میں حجت نہیں ہے. اور باقی ائمہ کے نزدیک مفہوم مخالف حجت ہے، ان کے نزدیک مفہوم مخالف سے احکامات ثابت ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک مفہوم مخالف سے احکامات ثابت نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں اگر قرآن مجید نے ایک صورت کا حکم بیان کیا اور دوسرے کا بیان نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ خود بخود الٹ حکم تجویز کر دیں. ہو سکتا ہے قرآن مجید اس کے لیے یا حدیث نے کوئی دوسرا حکم اس کے لیے بیان کیا ہو. تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت میں خرچہ جو ہے وہ شوہر پر رکھا گیا ہے، تو غیر حاملہ کا یہ نہیں ہے کہ غیر حاملہ کا خرچہ شوہر پر نہیں ہے، غیر حاملہ کا خرچہ بھی عدت کے دوران شوہر دے گا. تو مفہوم مخالف سے حنفیہ کے نزدیک حکم ثابت نہیں ہوتا. حنفیہ تو کہتے ہیں کہ اگر حاملہ نہیں ہے تب بھی وہ شوہر اس کا کیا کرے گا، خرچہ دے گا. تو حنفیہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، یعنی مفہوم مخالف سے احکامات ثابت نہیں ہوتے. لیکن دیگر ائمہ جو ہے ان کے نزدیک مفہوم مخالف سے حکم ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہی کہیں گے کہ جب حاملہ عورت کا خرچہ شوہر قرآن نے بیان کیا ہے مطلقہ ہونے کی صورت میں، تو جو مطلقہ غیر حاملہ ہے ان کا خرچہ جب قرآن نے بیان نہیں کیا تو یہ اس حکم کے مخالف ہے، تو لہٰذا اس کا حکم بھی الٹ ہوگا. تو لہٰذا حاملہ عورت کے عدت کا خرچہ بیان کیا ہے قرآن نے، تو لہٰذا جو اگر عورت غیر حاملہ ہے مطلقہ تو اس کا خرچہ خاوند یا شوہر کے ذمہ نہیں ہے. تو وہ اس مفہوم مخالف سے حکم ثابت کرتے ہیں. لیکن حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. حنفی کے نزدیک مفہوم مخالف سے حکم ثابت نہیں ہوتا، احکامات ثابت نہیں ہوتے. لہٰذا حنفیہ کے نزدیک غیر مطلقہ عورت کا نفقہ بھی جو ہے، اگر مطلقہ عورت جو غیر حاملہ ہے اس کا نفقہ بھی شوہر پر واجب ہے. تو یہ مفہوم مخالف ہے. اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں مفہوم مخالف نص میں جس صورت کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہو اس صورت کے علاوہ میں اس کے مخالف حکم کو ثابت کرنے کا نام مفہوم مخالف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن، سورہ طلاق آیت نمبر 6. اگر وہ عورتیں یعنی طلاق والے عورتیں اولات حمل حمل والی ہو تو فانفقوا علیہن، تو ان پر خرچ کرو، حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ بچہ جن لے. یعنی عدت کے دوران شوہر پر لازم ہے کہ حاملہ عورت پر کو خرچہ دے، اس پر خرچ کرے، یعنی اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے. تو قرآن نے یہ بیان کیا. اس آیت میں مطلقہ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت کا نفقہ واجب قرار دیا گیا ہے شوہر پر. تو پس جب مطلقہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت کا نفقہ واجب نہیں ہوگا شوہر پر. یہ مفہوم مخالف ہے. حنفیہ کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی نصوص میں، یعنی قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں مفہوم مخالف کے اعتبار نہیں ہے، یہ معتبر نہیں، یعنی اس سے احکامات ثابت نہیں ہوتے. دوسرے فقہا کے ہاں یہاں مفہوم مخالف معتبر ہے، یعنی دوسرے فقہا کے ہاں قرآن کی آیات میں اور احادیث میں مفہوم مخالف معتبر ہے، ان کے نزدیک اس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں. تمرین: مفہوم مخالف کی تعریف کرے، بتائے کہ اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو لوگ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ پاکیزہ مومن عورتوں سے شادی کرے تو وہ پھر شادی کرے لونڈیوں سے، باندیوں سے، من فتياتكم المؤمنات، جو آپ کے نوجوان مومنات، جو مومنین ہیں، جو مومن لونڈیاں ہیں، تو ان سے کیا کرے، وہ لوگ شادی کرے اگر جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے. فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے یہ آپ سوچ کر بتائیں. رب العالمین عمل کی